ویلکم ٹو مائی چینل دنیا کے سربستہ راز۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ہارر سٹوری کی جانب۔ کچھ ایسی غلطیاں جو انسان انجانے میں کرتا ہے مگر اس کی سزا اس کو بھگتنی ہی پڑتی ہے، اور آج کی ہماری کہانی کا عنوان کچھ اسی طرح کا ہے۔ گلورین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بہت ہی خوشحالی سے زندگی گزار رہی تھی۔ گلورین اپنے بچوں کے ساتھ سارا دن بہت اچھے سے رہتی، ان کو اچھے سے پرورش کرتی، ان کو اچھے سے نہلانا کھانا پینا اسی کاموں میں مصروف۔ 27 سال کی عمر میں شادی اور 2 بچے اور ایک ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر میں بہت ہی اچھے سے زندگی بسر کر رہی تھی، اور گھر پہاڑی علاقے میں تھا، اور بچوں کو اسکول اکثر اوقات بھیجنے کے بعد وہ گلورین اکیلی ہوتی تھی گھر میں۔ ہسبینڈ کام کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، مہینے 2 مہینے کے بعد ان کا گھر آنا ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ گلورین اپنے بستر پر اکیلی سارا دن کے کام کر کے تھکی ہاری اپنے بستر پر جا کے لیٹ گئی۔ جب بستر پہ لیٹتی ہے گلورین، اسے نہیں پتا تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج کیسی قیامت اس کے اوپر ٹوٹنے والی ہے۔ وہ مدہوشی سے اپنے بستر پر گئی اور جانے کے بعد لائٹ کو بند کیا اور سو گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، گلورین کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی، اور بس وہ منظر سامنے آنا تھا۔ ادھر گلورین نے آنکھ لگائی، سو گئی۔ جب وہ سوتی ہے تو رات کے 12:10 پر اس کے دروازے کی ڈور بیل بجتی ہے۔ اب گلورین کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، اور گلورین نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر اس وقت کون آ سکتا ہے۔ بچے ہاسٹل میں گئے ہوئے ہیں، علاقہ مکین جو تھے وہ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے کون آ سکتا ہے؟ ڈرتے ہوئے گلورین سہمی ہوئی، اٹھی اپنے بستر سے، بڑی ہمت سے اٹھتی ہے، اپنے بستر سے دبے قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب گلورین دروازے کی جانب جا رہی ہے۔ اب دروازے پہ پہنچتی ہے تو جو منظر دیکھتی ہے دل دہلا دینے والا منظر نظر آتا ہے اسے۔ اس کی آنکھوں پہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک لرز کے رہ جاتی ہے۔ کوئی اس طرح بھی آ سکتا ہے، کوئی اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ کیا دیکھتی ہے منظر؟ میں وہ منظر کشی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی، 12 سے 13 سال اس کی عمر، دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اور خستہ حالت میں کھڑی ہوئی ہے، اور خستہ سا لباس اس نے اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے، اور ہاتھ میں پانی کی خالی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ اور گلورین سے ایک ننھی سی زبان سے گلورین کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر ایک معصومانہ سوال کیا، معصومانہ سا، کہ میں پیاسی ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی چاہیے۔ گلورین کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھ کر سوچتی رہی، اس سوچ میں گم ہو گئی کہ اس وقت پہاڑی علاقے میں یہ بچی اور میرے دروازے پر رات کے 12 بجے میرے گھر پر کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اگنور کیا یہ ساری چیزوں کو کہ کوئی دروازے پہ سوالی کوئی سوالی آتا ہے تو اسے مطلب خالی واپس نہیں بھیجتا ہے۔ گلورین نے پانی کی بوتل لی اور بچی سے کہا تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ بس گلورین نے پانی کی بوتل پکڑی اور اپنے کچن کی طرف چل پڑی۔ اب کچھ قدم آگے بڑھائے، دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ واللہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے، لیکن پھر بھی پانی بوتل پانی کی بھری، اور واپس جب دروازے پہ آتی ہے گلورین، دروازے پہ آ کر دیکھا وہ بچی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔
गुलवरीन सोच में घूम पड़ी थी कि बच्ची गई कहाँ। अभी तो मैंने पानी की बोतल उससे ली है और अभी वो कहाँ चली गई। गुलवरीन ने खैर नींद का भी गलबा बहुत ज़्यादा छाया हुआ था उसके ऊपर, तो उसने पानी की बोतल दरवाजे के बाहर रखी और दरवाज़ा लॉक किया और घर आके बिस्तर पर फिर सो गई। अब गुलवरीन सोई है अपने बिस्तर पर आकर, अभी आँख लगी ही थी, अपने बेड पर लेट गई और अभी आँख लगी ही थी कि करवट लेती है। अब मैं मंजर कशी कर रहा हूँ कि वो करवट ले रही है। गुलवरीन ने अपने बेड के ऊपर करवट ली और पाँव किसी चीज़ से टकराया, ऐसे पाँव किसी चीज़ के साथ लग गया और उसकी आँख खुली। जब आँख खुली तो आँखें खुली की खुली ही रह गई। आँख खुली तो क्या देखती है कि वही बच्ची जिसको दरवाजे के बाहर देखा था, अब वो उसके बिस्तर में उसके साथ लेटी हुई है। गुलवरीन के मुंह से कोई बात, कोई लफ्ज़ नहीं निकला। साकित हो गई और अपने हाथ पाँव मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथ पाँव चल नहीं रहे उसके। बड़ी हिम्मत से गुलवरीन ने शोर गुल किया और चीखो पुकार करती हुई अपने बिस्तर से उठी और बैठ के दूर जाके खड़े हो गई। अभी गुलवरीन ने शोर मचाया ही था कि वो बच्ची उठी बेड से और भाग के किचन की तरफ चले गई। भाग के किचन की तरफ गई। गुलवरीन ने सोचा ये बच्ची बाहर से अंदर कैसे आई मेरी इजाज़त के बिना, और उसके पीछे किचन में चली गई वो। अब वो बच्ची आगे आगे है, गुलवरीन उसके पीछे पीछे है। अब किचन से निकली है, दूसरे ड्राइंग रूम की तरफ बच्ची गई है और उधर से बच्ची नज़र आना बंद हो गई। गुलवरीन ने ये सोचा कि अब बच्ची कहाँ गई, उसे ढूंढना शुरू किया। वो कहीं नहीं नज़र आ रही, लेकिन उसी टाइम पूरे घर की लाइट ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होना शुरू हो गई। कभी लाइटें चलती हैं, कभी लाइटें बुझती हैं, कभी टीवी ऑन हो जाता है, कभी क्या होता है, एक्टिविटी कुछ ऐसी होना शुरू हो गई। गुलवरीन डरी हुई, सहमी हुई, हर तरफ देख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेली हूँ घर में, क्या कर सकती हूँ। डरे मारे कमरे की तरफ भागती है, वापस कमरे की तरफ भागती है और वो बच्ची उसकी तरफ देख के हंसती और मुस्कुराती हुई तालियां बजा रही। गुलवरीन अपने रूम में चली। अब रूम में पहुंचकर बहुत डरी हुई, सहमी हुई। अब फ़ोन उठाती है, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है, ये सारा माजरा उसे सुनाती है और उसने फ़ोन पे ही उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पर अभी इसी घर से निकलो और साथ वालों के घर, हमसायों के घर जाके बैठ जाओ। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देता हूँ। मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को फ़ोन करके तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। अभी ये बात हो रही थी कि वो लड़की जो गुलवरीन को देख रही थी, वो कमरा अंदर से लॉक किया, लेकिन वो अब कमरे के अंदर मौजूद है। और इसी चक्कर में गुलवरीन भागती है बाहर, मेन डोर की तरफ भागती है। जब दरवाजे के पास पहुंचती है तो वही लड़की उसे बालों से पकड़ लेती है। अब बालों से पकड़ लिया, अब गुलवरीन नीचे गिर गई। वो लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके बाजू पकड़ लेती है, उसके बाजू को दबाकर गुलवरीन के गले को पकड़ती है। गुलवरीन चीखती है, आवाज़ें बहुत लगाती है, मगर गुलवरीन की मदद के लिए कोई नहीं आता। उस लड़की ने उसका गला दबा दिया। जब गुलवरीन का गला दबाया उस लड़की ने, वो छोटी बच्ची ने, अब गुलवरीन शोर मचा रही है, आवाज़ बाहर नहीं जा रही। इसी असना के अंदर ही बाहर के अब दरवाजे पे फिर एक डोर बेल बजती है और गुलवरीन की आंखें उस दरवाजे की तरफ जाती हैं। गुलवरीन का पूरा ध्यान अपने बाहर के दरवाजे की तरफ गया। शायद कोई मेरी मदद के लिए आ रहा है, शायद कोई मुझे बचाने के लिए आ रहा है, मगर ऐसा नहीं था। वो हिल नहीं सकती थी, उससे वो उठ नहीं सकती थी। दरवाज़ा कैसे खोल देगी जाके वो। अब गुलवरीन का गला दबा हुआ है,
اور علاقہ مکین اس کی آوازیں سن کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب علاقہ مکینوں نے دروازے کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب ٹھوکریں ماری، ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کی، مگر کسی طریقے سے دروازہ کھول دیا۔ اب دروازہ کھول کے جب اندر آتے ہیں تو گلبرین کو زمین پر گرا ہوا پایا، اس کے ہاتھوں پہ زخموں کے نشان پائے، اور جو زیب تن لباس تھا گلبرین کا وہ بھی کئی جگہ سے پھٹ گیا۔ اور اب اس کو اٹھایا، پانی پلایا، ماجرا پوچھا تو بتانے کی حالت میں نہیں تھی وہ، بتانے کی حالت میں نہیں تھی وہ۔ اور جب گلبرین کو ہوش آیا، پانی پیا، آرام کیا، علاقہ مکینوں نے پوچھا، اسی بات کو لے کر بتانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک ہاتھ میں رنگ پہنی ہوئی تھی، وہ رنگ ہاتھ سے غائب تھی۔ اب یہ واقعے سے پہلے کچھ دن پہلے گلبرین اپنے بچوں کے ساتھ ایک پارک میں گئی تھی۔ اب اس پارک کے اندر جاتے ہوئے اس کا پیر کسی انجانی چیز پہ آتا ہے، وہاں پہ وہ نیچے دیکھتی ہے تو اسے وہی رنگ ملتی ہے وہاں مٹی میں دبی پڑی۔ گلبرین اس انجانے میں ہی اسے اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پہن کر گھر آ جاتی ہے، تو یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب وہ رنگ اس کے ہاتھ سے غائب ہو چکی تھی اور وہ بچی بھی جا چکی تھی۔ اب گلبرین کے ہاتھ سے وہ رنگ غائب ہو گئی، وہ بچی جا چکی۔ کچھ دیر کے بعد صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوتی ہے اس کے ہسبینڈ کی کال آتی ہے، وہ فوراً چلا آتا ہے اس کے پاس اور آ کر اپنے گھر میں کچھ قرآن خوانی، عبادات وغیرہ کرواتے ہیں، اور وہاں سے اس کے ہسبینڈ وہ گھر کو سیل کر کے وہاں سے ہمیشہ کے لیے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ بچی بھی ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے اپنی امانت کو لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ کہانی کا مقصد یہی کہ کچھ غلطیاں انسان کرتا ہے انجانے میں، مگر ان کا بہت بڑا نقصان چکانا پڑتا ہے۔